اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام، صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام، صلی اللہ علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں قبل اس کے کہ اس مرحلے کے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کروں، آئیے دو فقرے اور دو جملے روز شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو، لاکھوں سلام ہو امیر المومنین علیہ السلام پر، اور خدا کا درود و سلام ہو اے آقا اور اے مولا، اے کائنات کے امیر، مومنین کے امیر، حجت خدا، ولی پروردگار، جانشین رسول اللہ، خلیفہ بلا فصل، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کے جانے سے کائنات اور کائنات کو جتنا نقصان ہوا اور انسانیت نے آپ پر ظلم کر کے جتنا نقصان کیا، اس کی بھرپائی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، آپ نے 2-3 دن سے شب ضربت سے لے کر کے آج کی شام اور روز دن بھر رات میں بھی عزاداری اور جلوس ماتم مجلس امیر المومنین علیہ السلام میں مصروف رہے، اور آج شہادت کا دن جو گزر گیا، آپ اور ہم سب غمزدہ رہے۔ زمانے کا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی اپنے جد کے شہادت کے موقع پر یقیناً بے حد غمزدہ اور محزون رہے۔ ان کی خدمت میں ہم سب تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں سورہ واقعہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کا میں نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم حیدر علی، رجب علی بابل اور گھی والا اور تھیور فیملی کو ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ناظرین،
آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں، جیسا کہ یہ تفسیر کا انداز اور روش رہی ہے ہر سال کی طرح، اس سال بھی اور اس کے پہلے جو تفسیریں ہوئیں پہلے اور دوسرے مرحلے میں، اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اسی درس سے تفسیر سے ایک سوال آخر میں ناظرین اکرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب آپ حضرات فراہم کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے توجہ سے ان باتوں کی طرف میں دعوت دیتا ہوں تاکہ سوال کے جواب میں کسی طرح کی دشواری نہ ہو اور پہلے سے پہلے سبقت کرنے والوں کو یہ سعادت نصیب ہو سکے انشاءاللہ۔ سورہ واقعہ، اور یہ سورہ جو قرآن کریم کا معروف مشہور اور جس کی تلاوت اکثر مومنین اکرام کیا کرتے ہیں، میں نے اس بار اس تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہا اور سعادت حاصل کی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا، اور سورہ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ پایا جاتا ہے، اور قیامت میں 3 گروہوں میں لوگوں کو تقسیم کیے جانے کا ذکر ہے اس سورہ میں، اور پھر ان کا انجام کا ذکر ہے، اور اسی سورہ میں دوبارہ زندگی کے عطا کیے جانے کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ سورہ واقعہ بہت ہی بڑی دلیل ہے مردوں کو زندہ کیے جانے اور دوبارہ ان کو حیات عطا کرنے کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے تو میں اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں 1-2 روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور وہ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعہ کتب انہ لیس من الغافلین، کہ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے، غافلوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اگر دنیا میں ایسی زندگی بسر کر کے جائیں کہ غافلوں میں، غفلت رکھنے والوں میں شمار نہ کیے جائیں، یہ بہت بڑی غفلت نہ کرنے والوں میں، غافل نہ رہنے والوں سے مراد یہ ہو گیا کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کی طرف، قیامت کی طرف، اپنی زندگی کے مقصد کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے اور اس کے مطابق زندگی میں عمل انجام دیتے رہے ہیں، تو یہ غافلین میں نہ شمار کیے جانے کی اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری روایت جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ خلیفہ سوم کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ وہ جناب عبداللہ ابن مسعود جب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے آئے وہ، اور جب عیادت کے لیے آئے تو پوچھا خلیفہ نے کہ بھئی آپ کو کسی چیز کی شکایت ہے؟ کس چیز کی شکایت ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ مجھے اپنے گناہوں کی شکایت ہے، اور ظاہر سے انسان کو اپنے گناہوں کی شکایت نہیں ہوگی تو کس چیز کی؟ جو کچھ کیا ہے اس نے کیا، نافرمانی خدا کی ہے، جو کچھ ملے گی سزا اس کو ملے گی، تو اس نے جو غلطی خطا کی ہے وہ اپنے آپ کی شکایت کر سکتا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے خلیفہ کو یہ توقع رہی ہو تو کسی چیز کی درخواست کریں گے، اپنی زندگی کے کسی مشکل کا ذکر کریں گے، مگر انہوں نے پورا واقعہ اور پوری جو ہے وہ داستان ہی الٹ دی۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہنے لگے کہ مجھے اپنے گناہوں سے شکایت ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو اب پہلے تو اشاروں میں کہا تھا، جب انہوں نے ایسا جواب دیا تو اب وہ لہجہ واضح کر دیا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، خواہش ہے تو بتائیے۔ ظاہر سی بات ہے جس طرح سے وہ اپنی حکومت میں کر رہے تھے اور تمام رشتہ داروں کو اور تمام قبیلے والوں کو نوازتے تھے اپنا مال سمجھ کر کے، جبکہ وہ تو
اللہ کا مال اور بیت المال المسلمین ہے کہ جو حقدار ہے اسی کو ملنا چاہیے تھا، مگر یہ ایک الگ داستان ہے۔ تو انہوں نے یہاں بھی چاہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو دے دیا جائے، خزانہ کھول دیا جائے، اور کون مال کا جو ہے وہ طلبگار نہیں ہوتا اور کسے خواہش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے پھر ایک عجب جواب دیا، کہنے لگے کہ مجھے خواہش تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خواہش ہے، رحمت خدا کی خواہش مجھے ہے، اگر رحمت مل جائے تو مجھے سب کچھ مل جائے گی۔ تو اب انہوں نے پھر سوال کیا کہ اچھا میں آپ کے لیے علاج کرنے والے کا انتظام کر دوں، طبیب بلا دوں، ڈاکٹر بلا دوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، مریض کیا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا آپ کو کچھ دینے کے لیے حکم کروں؟ اب بالکل صریحی طور سے انہوں نے اپنی خواہش بھی ظاہر کر دی کہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں اور آپ کہیے تو میں حکم دے دوں۔ اب وہ بار بار یعنی ہر سوال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کچھ طلب کریں۔ عبداللہ ابن مسعود نے طے کیا ہے کہ میں کوئی چیز طلب نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کہیں تو میں حکم دوں کچھ دینے کے لیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جب مجھے ضرورت تھی تو اس وقت محروم رکھا اور کچھ نہیں دیا، اور اب جب میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو تم کہتے ہو کہ کچھ دوں۔ تو کہنے لگے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر اپنی بچیوں کے لیے ضرورت ہوگی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں، میری بچیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی ان کو بھی مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو عبداللہ ابن مسعود نے کہا وہ یہ، جسے میں آپ ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو فضیلت سورہ واقعہ کے سلسلے میں، کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا خلیفہ سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے بچوں کو بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، چونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ لم تصب فاقت عبدا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہر شب میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی فاقے اور غربت کا شکار نہیں ہوگا، کبھی فقر کا شکار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ واقعہ دنیا میں بھی انسان کو تلاوت کرنے سے کتنا فائدہ پہنچاتا ہے، اور آخرت میں جو یہ ثواب اجر کے طور سے ملے گا کہ وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوگا، یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ تو ہم سب اس سورہ واقعہ کو ہر رات میں پڑھ کر کے سوئیں، اور اگر مناسب ہو تو اسے نماز مغرب کے بعد پڑھیں تو زیادہ مناسب ہوگا، جیسا کہ بعض کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ اس کو مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئیے اب شروع کرتے ہیں سورہ واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ جب ہونے والا واقعہ ہو چکے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، تو اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب واقع کوئی رونما ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ جب ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ فرض کر لیجئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک انسان کا قتل ہوا ہے، اور اب اگر کوئی دیکھتے ہوئے کہے کہ نہیں قتل نہیں ہوا ہے تو اس کی عقل کو کیا کہا جائے گا؟ اگر نہ قتل ہوا ہوتا اور کوئی جھٹلا دیتا تب ممکن تھا، احتمال تھا، اس کے لیے راستہ ہے جھٹلانے کا،
لیکن اگر واقعہ قتل کا رونما ہو چکا ہے اور دیکھ رہے ہیں تو پھر اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی واقعے کے رونما ہو جانے کے بعد اس کو کوئی جھٹلا نہیں، یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کے لیے کہ یہ کفار، یہ آخرت پر عقیدہ نہ رکھنے والے قیامت کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو جب آ جائے گی قیامت، یہ واقعہ رونما ہو چکا ہوگا، تو پھر کسی کی جرأت نہ ہوگی جھٹلانے کی۔ قیامت کا واقعہ جب واقع ہو چکے گا تو اس کے مشاہدے کے بعد، دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی، جیسا کہ کافروں کے سلسلے میں ایک جگہ اور بھی اللہ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں، وہ فرماتا ہے کہ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، یہاں پر بھی دیکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس وقت بھی کہ جب تک دردناک عذاب کو وہ دیکھ نہ لیں۔ یعنی کیا؟ جب وہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب تب یہ ایمان لانے والے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عذاب سے ڈراتے رہیے اس وقت تک ان کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، مگر جب عذاب آ جاتا ہے تو انسان پھر دوبارہ کیا بلکہ انسان جو وہ متوجہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری اصطلاح میں بھی یہ کہا جاتا ہے سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب انسان کو ٹھوکریں ملتی ہیں اور جب وہ اضطراب اور پریشانیوں سے جو وہ گزرتا ہے تب وہ سمجھ میں اس کے آتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فرعون اس وقت ایمان لانے کا اعلان کر رہا تھا جس وقت اس نے اپنی موت دیکھ لی تھی، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام ہدایت کے لیے بھیجے گئے، خاص طور سے اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ، اس نے طغیان اور سرکشی کی ہے۔ کتنی ہدایت کی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، ایمان نہیں لایا، لیکن جب دریائے نیل میں وہ غرق ہونے لگا اور جب پانی کو اپنے بالکل جو ہے قریب، اب وہ ڈوبنے کے قریب دیکھا اور بالکل قریب آ گیا گلے تک، تو پھر اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں آپ کے خدا کے اوپر ہوں، تو اس نے عذاب دیکھ لیا۔ تو اللہ اسی کے سلسلے میں فرماتا ہے لا یؤمنون بہ، یعنی ایسے لوگوں کے سلسلے میں حتی یروا العذاب العلیم، پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ۔ یا مثلا سورہ حج میں ایک جگہ ارشاد ہوتا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، کہ مثلا کافر لوگ تو اس کی طرح ہمیشہ اسی شک میں مبتلا رہیں گے، یعنی قیامت کے لیے، یہاں تک کہ ان پر یک بارگی بغتتاً اچانک قیامت آ جائے گی، یعنی یہ اسی شک میں مبتلا ہوں گے کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، اور اچانک قیامت آ جائے گی۔ تو یہ واقعہ جب رونما ہوگا قیامت کا، آج بھی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت ہوشیار کر رہی ہے کہ دیکھو قیامت آنے والی ہے، قبل اس کے کہ ان تمام آثار کو جھٹلایا جائے آج ہی تسلیم ہو جاؤ، آج ہی تسلیم ہو کر کے ایمان لے آؤ اور اپنے اعمال کو درست اور صحیح کر لو۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کی تیسری آیت میں خافضۃ الرافعہ، یہ وہ واقعہ ہوگا کہ جو تہو بالا کر دینے والا ہوگا۔ تہو بالا یعنی اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، خافضۃ الرافعہ یعنی ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی کو پستی میں لے جائے گا اور کسی کو بلندی میں لے جائے گا۔ تہو بالا کا مطلب یہی ہوتا ہے، یعنی کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت دیتا ہے، گمراہیوں میں گرا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے اس سلسلے میں
کہ الغنا والفقر بعد العرض علی اللہ، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، حکمت نمبر 452 میں مولا فرماتے ہیں کہ اصل فقر اور غنا یعنی کیا، ہم نے جو دنیا میں فقیری اور دولت مندی کا جو معیار بنا رکھا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، فقیر کون ہے اور غریب کون ہے، لیکن مولا یہاں کے معیار کو نہیں فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اصل فقر یعنی اصل فقیری اور اصل دولت مندی قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ظاہر ہوگا، یعنی اصل فقیری اور غربت جو ہے وہ وہاں پتہ چلے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کا جو فیصلہ ہوگا، اس وقت اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا دولت مند ہے۔ اگر اس کے اعمال کے مطابق اس کو عزت دی گئی اور اس کو بلند کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ دولت مندوں میں سے ہے، مگر اگر اس کے اعمال کے نتیجے میں اسے پستی میں رکھا گیا، وادی عذاب میں اسے رکھا گیا اور اسے پستی میں گرا دیا گیا، جہنم میں عذاب میں اگر اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سب سے بڑا فقیر اور سب سے بڑا فقر رکھنے والا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ خافضۃ حفظت واللہ باعداء اللہ الی النار رافعۃ، یہ واقعہ قسم خدا دشمنان خدا کو جہنم رسید کر کے پست کر دے گا، کہ جو خافضۃ الرافعہ ہے اس کی تفسیر میں کہ یہ واقعہ جو رونما ہوگا یہ ایسا ہوگا کہ جو خدا کے دشمن ہوں گے ان کو جہنم بھیج کر کے پست کرے گا، اور خدا کی قسم اللہ کے دوستوں کو جنت کی طرف لے جا کر کے بلند کرے گا۔ تو یہ خافضۃ الرافعہ کا مطلب یہ ہوا مومنین کو قیامت کے دن بلند کیا جائے گا، اور جو مومنین کے علاوہ جو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں وہ سب پستی میں اور عذاب پروردگار میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اللہ سے پناہ مانگے، خداوند عالم سے پناہ مانگے، یعنی اللہ کی پناہ میں آئے کہ دنیا میں غیر حقیقی فقر میں مبتلا ہو کے شکایت کرتے رہیں۔ اصل فقر یہ ہے کہ دین کے تعلیمات سے محروم ہے، واجبات کے آشنائی سے محروم ہے، مستحبات کی آشنائی سے محروم ہے۔ اصل غربت، اصل فقر اور اصل پستی جو ہے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرنے میں ہے۔ اصل گمراہی اور اصل جو ذلت ہے وہ پروردگار عالم کی معصیت میں ہے، اور جو اصل دولت مندی، اصل بے نیازی، حقیقی اور واقعی طور سے امیری ہے، وہ ایمان کے اوپر زندگی کا ثابت قدم رہنا، امانت داری، وفاداری اور اخلاق اور واجبات کی ادائیگی، ان تمام چیزوں کو انجام دینا جن کے لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں امر کیا، حکم دیا، اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا کہ جن سے دور رہنے کا ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو خافضۃ الرافعہ اللہ ہم کو حقیقی دولت سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اس کے بعد چوتھی، پانچویں اور چھٹی آیت میں ارشاد ہوتا اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، یعنی جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، رجا کہتے ہیں کسی چیز کو جنبش دینا، ہلا دینا، اور
بسا، بس بست الجبال جو آیا یہاں پر، یہ اصل بسا یا بس سے، اس کے معنی ہے ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے یا بالکل جو ہے باریک باریک ہو جانا کسی چیز کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، زمین جب ہلا دی جائے گی پوری طریقے سے اور پہاڑ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے، بست الجبال بسا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا، فکانت حباء منبثا، تو یہ منتشر غبار، گرد غبار بن کر کے رہ جائیں گے۔ اب ذرا اس وقت کی حالت کا اندازہ کریں، زمین اس طرح ہلا دی جائے گی کہ کوئی حصہ اس کا مستقر اور ثابت نہیں رہے گا، پوری زمین ایسی جنبش دی جائے گی، اور اس قدر جنبش دی جائے گی، یعنی اس شدت کے ساتھ اسے ہلایا جائے گا کہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ یہ جو میخ ہے، پہاڑ ہے زمین کے لیے، یہ پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ آج ایک چھوٹے سے پتھر کو ٹکڑے کرنے کے لیے کتنی بڑی مشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جب واقعہ رونما ہوگا تو زمین ہلے گی، جس کی بنا پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے، جیسے آندھی اور طوفان میں گرد و غبار اڑتے، اسی طریقے سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گرد و غبار بن کر کے رہ جائیں گے۔ قیامت کا مطلب ہے کہ کائنات میں ایک انقلاب آنا، کہ پوری طرح سے یہ دنیا بدل جائے گی، منقلب ہو جائے گی۔ یہ جو نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے، یہ نظام نہیں رہے گا۔ یہ نظام کون سا نظام؟ یہ سورج چاند کا نظام، زمین آسمان کا نظام، دریا کا نظام، پہاڑ کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ جو جتنے بھی سیارے ہیں، یہ سب درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں گے۔ ایک نئی دنیا اور ایک نئی کائنات تعمیر کی جائے گی اس وقت۔ یعنی اس کا مطلب زمین کی جو موجودہ صورتحال اس وقت ہے، وہ باقی نہیں رہے گی اس وقت، وہ کسی اور شکل میں، کسی اور صورت میں یہ دنیا بن جائے گی۔ کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ ابراہیم میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی یہ اس دن ہوگا کہ جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ غیر الارض یعنی تبدل الارض غیر الارض، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کوئی زمین ہوگی مگر یہ زمین نہیں رہ جائے گی، ایک دوسری کائنات۔ اب یہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کرے گا، ممکن ہے جہاں سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، جہاں سب کو محشور کرے گا۔ اولین و آخرین کے لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی جگہ کہاں سے آئے گی، اتنی بڑی کائنات؟ اللہ اسی کائنات کو، اسی دنیا کو میدان محشر بنا سکتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اگر اللہ اشارہ کرے تو تا حد نگاہ انسان اس طرف نگاہ لے جانے کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ جتنا وسیع میدان اور جتنا بڑا صحرا اگر اللہ بنانا چاہے، جتنی بڑی دنیا کائنات ایجاد کرنا چاہے، اللہ تو کر سکتا ہے، تو وہاں مشہور۔ لیکن بحث یہ ہے کہ یہ زمین نہیں رہے گی قیامت کے دن، بلکہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ یعنی اس حد تک اس کو کیا کہتے ہیں، ہلایا جائے گا کہ زمین پر جو گاڑے ہوئے بلند و بالا پہاڑوں کی جو میخ ہے، وہ ریزے ریزے کر دیے جائیں گے۔ یعنی زلزلہ کس قدر شدید ہوگا کہ جس سے صرف عمارتیں متاثر نہیں ہوں گی۔ آج زلزلے آتے ہیں تو بلڈنگ یا گھر یا عمارتیں متاثر ہوتی ہیں، ایک دو بلڈنگیں گر جاتی ہیں، مگر جو آس پاس میں اس کے ہوتی ہیں تو وہ متاثر ہوتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ان کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے زلزلے کی بنا پر، اس ایک جگہ کی زمین کے ہلنے کی بنا پر، مخصوص محدود جگہ کے ہلنے کی بنا پر۔ لیکن اگر قیامت کی صورت میں پوری زمین کو اللہ جنبش دے گا
اور پہاڑ جس میں ریزے ریزے، یہاں عمارت کا مسئلہ نہیں ہے، پہاڑ جو زمین میں گاڑے گئے ہیں، جب یہ ریزے ریزے ہو جائیں گے تو انسان جو ہے وہ اس وقت سوچے کیا حالت ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا زمین کو اور زمین اپنے سارے جو ہے وہ خزانوں کو باہر کرے گی، اس وقت انسان کہے گا کیا ہو گیا ہے زمین تجھے۔ تو بہرحال اس دن کے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے، یعنی اب قیامت کے دن انسان کتنے حصوں میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ 3 گروہوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی پورے میدان محشر میں انسان 3 حصوں میں ہوگا۔ کون سے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، یہ پہلا گروہ ہے، یعنی داہنے ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، اور یہ داہنے ہاتھ والے کا کیا کہنا، ایک ہوا۔ واصحاب المشأمہ، دوسرا گروپ جو ہوگا وہ شمال والے، یعنی بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والوں کا کیا پوچھنا۔ یہ 2 ہو گئے، اور تیسرا گروپ ہوگا والسابقون السابقون، یعنی جو سبقت لے جانے والے، تو آگے بڑھنے والے ہی ہیں، یعنی جن لوگوں نے معاملات میں سبقت اختیار کیا ہے وہ آگے بڑھ جانے، یعنی ایک گروپ آگے بڑھ جانے والوں میں کتنے ہیں ان کا ہوگا، اور ایک داہنے طرف رہنے والے اور ایک بائیں والے رہیں گے۔ یہ 3 گروپ اور 3 حصوں میں میدان محشر کو اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ اب ان کی تفصیل جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ، اور ایک چند منٹ اور رہ گیا، انشاءاللہ جو ہے مکمل کر لوں گا اور اپنی بات کو انشاءاللہ۔ تو یہ 3 گروپ ہو گئے، کنتم ازواجا ثلاثۃ، یعنی قیامت کے دن تمام انسان کو جو 3 گروپ میں بڑھا جائے گا، تو دائنے ہاتھ والے یہ بابرکت والے ہیں، یعنی جب کہہ دیا اصحاب الیمین تو یہ برکت والے ہوں گے۔ جب برکت والے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دنیا میں بابرکت زندگی گزاری ہے، تبھی نہ قیامت کے دن بابرکت والوں میں سے ہوں گے۔ ورنہ اگر یہاں برکت والی یعنی کیا، یعنی نیک زندگی، وہ زندگی کے جس میں خیر ہے، وہ زندگی کے جس میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے، وہ اصحاب یمین، یعنی ان کو کیا کہتے ہیں، میمنہ کہ یہ کہہ لیجئے مبارک، اگر آپ میمنہ سے اس کو لیتے ہیں حساب کرتے ہیں تو مبارک، ورنہ اگر میمنہ و میسرہ کے عنوان میں اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیک بخت لوگ ہیں، برکت والے بھی کہہ سکتے ہیں اور سعادت مند والے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر جو میسرہ کے مقابل میں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے مفسرین نے کہا ہے کہ المیمنہ من الیمن مقابل الشوم، یعنی جو برائی کے مقابل میں ہو، یعنی جو بدبختی کے مقابل میں ہو سعادت مندی ہے۔ تو ایک گروپ ہے کہ جو برکت والوں کا اور نیک بخت لوگوں کا، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ پھر ما اصحاب المیمنہ، خود ہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصحاب یمین کتنے عمدہ اور کتنے اچھے ہیں، کہ ما اصحاب المیمنہ کہ جماعت کے سعادت و خوشبختی کے بارے میں تعجب خیز لہجے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سعادت مندی اور نیک نصیبی کا کیا کہنا ہے۔ پھر دوسرا گروپ جو اصحاب المشأمہ ہے، کہ اصحاب المشأمہ یعنی ذلت اٹھانے والے، جو بد نصیبی سے دوچار ہوں گے، اور داہنے ہاتھ چونکہ بایاں ہاتھ چونکہ داہنے ہاتھ کی نسبت سے بے اہمیت ہوتا، بے وقت سمجھا جاتا ہے، اور عربوں میں رواج یہی تھا کہ کم اہمیت کے لوگوں کو بائیں ہاتھ کی طرف بٹھاتے تھے۔ تو اصحاب المشأمہ یہ گویا تعبیر ہے
برے لوگوں اور بدنصیب لوگوں کے سلسلے میں، جنہوں نے دنیا میں آلودہ زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا میں خدا کے حکم مخالفت کرتے رہے، کبھی حق کی طرف متوجہ نہ ہوئے، کبھی نیکی کو اپنی زندگی میں نہ لے کر کے آئے، ظلم کرتے رہے، خیانت کرتے رہے، چوری کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، بدکاری کرتے رہے، شراب پیتے رہے، دیگر جو بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہو سکتی تو اس سب میں وہ مصروف رہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے کو بدنصیب لوگوں میں شمار کیا۔ اب رہ گیا وہ سابقون السابقون، تیسرا گروپ۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کہیں گے جب نیک لوگوں کو نیک حصے میں تقسیم کر دیا اور برے لوگوں کو اصحاب مشأمہ میں شمار کر دیا، برے لوگوں میں، تو پھر اب یہ تیسرا گروپ کون سا گروپ ہے؟ تو اسے ذرا سا آپ غور سے سنیں۔ سابقون والسابقون السابقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیر میں، نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اس کا مطلب جس زمانے میں حق کی آواز بلند کی جاتی تھی تو یہ لوگ سب سے پہلے حق کو قبول کر لیتے تھے۔ جب نیکی انجام دیے جانے کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو سب سے پہلے اسے قبول کر کے نیکی انجام دیتے تھے۔ مثلا جناب شعیب علیہ السلام آئے، جناب ادریس علیہ السلام آئے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم، جتنے انبیاء گزرے، جب انہوں نے خدا کا پیغام پہنچایا اور دعوت دی تو کچھ لوگوں نے فوراً ان کی آواز پر لبیک کہہ کے دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ سبقت لے جانے والے، یہ سابقون السابقون میں شمار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ جب رسول اللہ نے خدا کا پیغام پہنچایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس وقت جس نے سب سے پہلے آپ کی آواز پر لبیک کہے اس کو سابقون السابقون میں شمار کیا گیا ہے۔ اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آج کوئی سبقت لے جانے والوں میں سے ہونا چاہتا ہے تو بھی یہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی خیر کا اعلان ہو، کسی کار خیر کی دعوت دی جائے تو اس وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ کوئی اس کا انجام دینے والا ہے، کوئی اس کو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، خود سمجھ لے کہ یہ کار خیر کی طرف دعوت ہے تو سب سے پہلے اس کو انجام دینے کے لیے ٹھان لے۔ اگر کوئی نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے، کوئی کار خیر کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے، تو اسے سمجھ کے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پہلے سب سے انجام دے۔ کسی مسجد کی تعمیر، کسی امام باڑے کی تعمیر، کسی ادارے کی مدد کرنا، کسی جو ہے وہ غریب کے جو ہے وہ فیس ادا کرنا، کسی یتیم کے سلسلے میں جو ہے وہ اس کی سرپرستی کرنا۔ لوگ ہیں مدد کرنے والے، مگر جیسی جب یہ مرحلہ آ جائے تو فوراً انسان اپنے آپ کو آگے کرے، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں، میرا پیسہ حاضر ہے مسجد بنانے کے لیے، میرا پیسہ حاضر ہے فلاں ادارے کی مدد کے لیے۔ سبقت لے جانے، اگر سب نے اس ادارے کو کھڑا کر دیا، سب نے اس ادارے کی مدد کر دی، اب وہ چل کھڑا ہوا، اب اگر کوئی دیکھ کر کے آ رہا ہے کہ چلو اب میں بھی اپنے پیسہ لگا، تو یہ تو نیکی ہے مگر سبقت لے جانے والوں میں سے نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک چیز کو دیکھ کر کے، سمجھ کر کے، پرکھ کر کے انسان آگے بڑھتا ہے، اور ایک انسان وہ یہ کہ اسے نیک سمجھ کر کے بغیر اس کے نتیجے کی طرف متوجہ ہوئے وہ آگے بڑھ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ تو یہ انسان زیادہ عمل کرنے والوں میں سے مانا جائے گا، اجر کے اعتبار سے اس کو زیادہ درجہ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اسلام کا، جب پیغام پہنچایا اللہ کا، تو ابتدا میں جناب بلال، جناب عمار یاسر، جناب سمیہ، جتنے بھی، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور مولائے کائنات، اسی طریقے سے جو پہلے ایمان لانے والے میں سے ہیں، اور جو آخر میں مکہ فتح ہو جانے کے بعد اسلام لانے والوں میں سے ہیں۔
تو دونوں کے اسلام میں فرق کہا جائے گا، دونوں کے اسلام میں لانے میں جو وہ اجر کے اعتبار سے، ایک وہ کہ جو مشکلوں میں غربتوں میں بھی رہ کر کے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، دعوت پہ لبیک کہتا، اور ایک ہے جب لڑ کے ہار کے تھک کے شکست کھا گیا تب کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دونوں کے محمد رسول اللہ کہنے میں اور لا الہ الا اللہ کہنے میں فرق ہے۔ تو یہ سابقون السابقون، وہ جو عمل میں حق کی آواز اٹھنے میں سب سے پہلے اس کو تسلیم کرنے میں آگے بڑھتے، یہ انبیاء گزشتہ میں رہا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں مکمل کر دی آج کی بحث کو، اور حسب دستور ایک آخری بات جو سوال ہے وہ یہ ہے، آپ حضرات بالکل آمادہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں، صحیح جواب دینے والوں کے لیے انعام ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے سلسلے میں فضیلت بتائی تھی، وہ کون سی فضیلت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کو رسول اللہ نے جو سورہ واقعہ کی فضیلت میں بیان فرمایا، وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ آپ بیان فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے اور صحیح جواب دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔